حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس، ذات بابرکت پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اہل بیت اطہار کرام پر سلام، جمیع اصحاب کرام پر سلام۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ افغانستان گئے اور وہ جب کابل پہنچے، افغانوں سے ملے، تو وہاں اس موقع پر علامہ اقبال نے کچھ اشعار کہے۔ اقبال فرماتے ہیں، مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ کہ مسلمان کے لہو میں، مسلمان کے خون میں سلیقہ ہے، تہذیب ہے دل نوازی کا۔ دل نوازی کہتے ہیں دل دے دینا، دل لے لینا، دل موہ لینا، کسی کے دل میں اتر جانا، یہ دل نوازی ہے۔ تو مسلمان کے لہو میں دیکھیں، لہو جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نسبی لہو، قبیلے کا لہو ہے، قوموں کا لہو ہے، ان کے اپنے اپنے شجرے ہیں، وہ کہیں ملتے ہیں۔ مسلمان ترک بھی ہیں، مسلمان پاکستانی بھی ہیں، پاکستان میں بھی بے شمار قومیں ہیں، ہندوستانی بھی ہیں، افغانی بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرب سے ہیں۔ یہ تو جسمانی نسبی لہو ہے جو مختلف قوموں کا مختلف شجرہ ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک روحانی نسب ہے، روحانی شجرہ ہے جو اولیاء کرام مسلمانوں کا جوڑتے ہیں۔ اس کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کے لہو وہ کیا ہے، وہ شجرہ کہاں ملتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ روحانی لہو مسلمانوں میں کس کا دوڑتا ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا ہے۔ ہاں، مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کون کھڑا ہے؟ وہ کھڑے ہیں جنہوں نے حضور کے چچا کا جگر چبایا ہے، وہ کھڑے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفقا پر عرصہ حیات تنگ کیا، مقاطع قریش کیا، حضور کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور مدینے میں 3 مرتبہ حملے کیے، بے شمار حضور کے رفقا اور چاہنے والوں کو شہید کیا۔ مجرموں کے جرم کی داستان طویل ہے، یہ سارے کھڑے ہیں، لیکن دل نواز کے سامنے کھڑے۔ ہائے 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 ہائے، کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ دل نواز کے سامنے۔ آج تو موقع تھا گن گن کر، چن چن کر بدلہ لیا جائے، ایک ایک سے بدلہ لیا جائے ہر ستم کا، لیکن رحمت للعالمین ہے سامنے۔ حضور نے بیک جنبش لب سب کو معاف فرمایا، یہ دل نوازی کا سلیقہ ہے۔ ہاں، ایک شخص آیا مسجد نبوی میں، اس نے بول و براز کیا، گندگی پھیلائی، صحابہ طیش میں آئے، حضور نے منع فرما دیا، کہا صاف کر دو، یہ ہے دل نوازی۔ ہزاروں واقعات حضور کی حیات مبارکہ لبریز ہے دل نوازی سے۔ رحمت للعالمین خود خدا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو رحمت للعالمین کا لہو روحانی طور پر مسلمانوں کے جسم میں دوڑ رہا ہے، اس لیے مسلمان دل نواز ہیں۔ مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا، کہتے ہیں مروت جو ہے حسن عالمگیر پوری دنیا پر پھیلا ہوا حسن، مروت کا حسن پوری دنیا پر پھیلا ہوا ہے۔ مردان غازی کا، غازی جو جنگ فتح کرنے والے کو کہتے ہیں، مردان مرد کی جمع ہے، جنگ فتح کرنے والے مسلمان مردوں کا مروت حسن ہے، اور وہ ایسا حسن ہے جس کی پوری دنیا معترف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا، معافی تنکا بھی نہیں توڑا، لیکن جب مسلمانوں سے بیت المقدس چھینا گیا تو یورپی مورخ لکھتے ہیں، یورپی مورخ، کہ ان کے گھوڑوں کی سمیں خون سے، مسلمانوں کے لہو سے تربتر تھی، وہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ لیکن پھر جب صلاح الدین ایوبی نے واپس لیا، پھر وہی معافی، پھر وہی رحم و کرم، اور اس کا اقرار بھی یورپی مورخ ہی کرتے ہیں۔ طارق بن زیاد نے جب ہسپانیہ، اسپین فتح کیا، اندلس فتح کیا، معافی، علم پھیلایا یورپ میں، کتابیں دی ان لوگوں کو، 600 سال حکومت کی، عیسائیوں کے گرجے ویسے ہی موجود رہے، کسی پہ کوئی جبر نہیں کیا گیا۔ لیکن جب مسلمانوں کا سقوط غرناطہ ہوا، ہائے ہائے، تاریخ میں اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں کیا گیا جو سقوط غرناطہ کے وقت کیا گیا۔ علامہ اقبال کی نظم ہے، کبھی ضرور پیش کروں گا۔ تو مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ محمد بن قاسم ہندوستان آئے تو ہندوؤں نے دیوتا انہیں مانا، ایسی مروت، ایسی جود و سخا۔ تو آپ گن گن کے مسلمان سلاطین کی تاریخ پڑھیں تو آپ اس بات کے قائل ہو جائیں گے، یورپی مورخ قائل ہیں اس بات کے۔ تو اقبال نے مسلمان کا تعارف کرایا کہ مسلمان تو ہے کیا۔ اب آگے کہتے ہیں، شکایت ہے مجھے یارب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ شکایت ہے مجھے میرے رب، اے اللہ مجھے شکایت ہے خدا بندان مکتب سے۔ مکتب کہتے ہیں اس جگہ جہاں کتاب پڑھائی جاتی ہے، کالج، یونیورسٹیاں، لائبریری، مدارس، خداوندان، خدا کی جمع ہے خداوندان۔ تو یہ مکتب جو ہے خدا کے دیے گئے اصولوں کے بجائے انہوں نے
اصول یہ خود خدا بنے بیٹھے ہیں اپنے مکتبوں کے، تو ان نئے اصول غیر فطری اصولوں سے یہ پڑھا رہے ہیں۔ مجھے شکایت ہے ان خداوندان مکتب سے۔ کیا شکایت ہے؟ سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یہ شاہین صفت امت، یہ سلاطین سے بھری ہوئی امت، یہ فاتحین سے لبریز امت، آج ان کو تہذیب کے نام پر، یورپی تمدن کے نام پر، تعلیم کے نام پر انہیں غلامی سکھائی جا رہی ہے۔ یہ تو شاہین ہواؤں میں اڑنے والے، انہیں زمین پر رینگنا سکھایا جا رہا ہے۔ اور یہ تعلیمی ادارے، تعلیمی نظام، یہاں اس کو علامہ اقبال نے نشانہ بنایا ہے کہ یہ کر رہے ہیں خداوندان مکتب، یہ شاہی بچوں کو خاک باز بنا رہے ہیں، زمین پر رینگنے والا بنا رہے ہیں۔ ایک ذاتی مشاہدے کا واقعہ کہ میرے ایک دوست تھے، کہیں سے چھوٹا سا ایک شاہین کا بچہ لے آئے، انہوں نے پالا اس کو۔ وہ شروع میں مجھے یاد ہے کہ وہ انجیکشن سے فیڈ کر کر کے اس کو پلاتے تھے۔ وہ بہت بڑا ہو گیا، عظیم الجثہ، کئی مرغیوں کے برابر اس کا بڑا حجم تھا۔ اس کو دیکھ کر ہیبت آتی تھی، اس کی اتنی بڑی چونچ، اتنے بڑے بڑے نوکیلے مڑے ہوئے پنجے، بڑا رول تھا۔ دور سے دیکھو ڈر لگے، لیکن قریب جاؤ تو کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ ایک دن وہ اڑ گیا، بڑے پریشان وہ ڈھونڈنے لگے تو بچوں نے بتایا فلاں جگہ وہ کچرا کنڈی میں پڑا ہوا، چیلیں اس پر حملہ کر رہی ہیں۔ بھاگے بھاگے گئے، چیلوں کو اڑایا، لیکن وہ زخمی ہو چکا تھا۔ گھر لائے لیکن وہ مر گیا۔ وہ باز جس کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سے چیلیں دور بھاگ جائیں، چیلوں کی جرات نہ ہو کہ باز کے قریب آئیں، آوارہ چیلوں نے اس باز کو مار دیا، کیونکہ وہ ناز و نام میں پلا تھا۔ وہ ایک گھر کے اندر پہاڑوں میں نہیں پلا تھا، اپنی فطری بود و باش سے ہٹ گیا تھا۔ تو مسلمان اپنی فطری بود و باش سے ہٹ گئے ہیں، توحید سے، ایمان سے ہٹ گئے ہیں۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے دوسرے بڑے مشہور شعر میں کہا ہے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر۔ تو شاہی ہے پہاڑوں پہ جا کے رہے، یہ سو محل بنا کر، سلطانی محل بنا کر تو اس میں بسیرا کر رہا ہے کہ تجھے تیری خوئے شکاری اس کو مار دے گا، یہ محل تو برباد ہو جائے گا، تیری شکار صفتی ختم ہو جائے گی، تیری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ جس صفت نے تجھے یہ محل دیا ہے، یہ محل اسی صفت کو کھا جائے گا۔ تو یہی بات وہ یہاں کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں، بہت مدت کے نخچیروں کا انداز نگہ بدلا کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شہبازی کا۔ بہت مدت کے، بڑے عرصے کے بعد، نخچیر کہتے ہیں قیدی کو، نخچیروں یعنی قیدیوں کا انداز نگہ بدلا۔ دیکھیں انداز نگاہ، دیکھنے کا انداز، شاہین کی جو سب سے بڑی صفت ہے، سب سے بڑی خوبی ہے، طاقت ہے، وہ اس کی نظر ہے۔ اس کے پنجے اور چونچ بعد میں اس کی طاقت ہے، پہلے اس کی نظر ہے۔ وہ سینکڑوں فٹ کی بلندی سے بھی زمین پر رینگتے ہوئے شکار کو دیکھ لیتا ہے اور جھپٹ لیتا ہے، نظر سے کام لیتا ہے۔ لیکن قیدیوں کی نظر میں کچھ اور ڈال دیا گیا ہے۔ ان شاہین کو یورپی تعلیم اور تہذیب نے قید کیا تو اس کے سامنے بلڈنگیں، فیکٹریاں، مال، آسائش، عیش، آرام، اس کا حصول اس کی نظر میں ڈال دیا گیا، جو اس کی بربادی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نخچیر ہیں، ان قیدی ہیں، بڑے عرصے کے بعد ان کا انداز نگاہ بدلتا محسوس کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شہبازی کا، کہ میں نے وہ راز جس پہ پردہ ڈال دیا گیا تھا، جو شاہین بچوں سے چھپا لیا گیا تھا، وہ راز میں نے آشکار کر دیا کہ دیکھو یہ طریقہ ہے تمہاری شہبازی کا، جس کی وجہ سے تم شہباز رہے ہو۔ جب سے میں نے یہ ان کو وصف بتایا ہے شاہین کا، جب سے ان قیدیوں کا انداز بدلا ہے، اب یہ آواز حق بلند کرنے لگے ہیں، یہ میدان میں اترنے لگے ہیں، یہ اپنی آزادی مانگنے لگے ہیں۔ آگے کہتے ہیں، کلندر جز دو حرفے لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے اجازی کا۔ کلندر اقبال خود کو کہتے ہیں، اور اسی بنیاد پر بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اقبال کو کلندر لاہور فرمایا کرتے تھے۔ میری زندگی میں واحد شخصیت ہیں۔ دیکھیں مسلک کے تناظر میں دیکھیں گے تو آپ پہچان نہیں پائیں گے شاہین کو۔ شاہین کا محور و مرکز لا الہ ہے، اس کی ہیبت ہے، اس کا رعب ہے، اس کی شان ہے، اس کا دبدبہ ہے۔ تو اقبال کو جس ہستی نے پڑھا، سمجھا اور صحیح سمجھا، اور اس کا پریکٹیکل جس نے دکھایا، تو میں نے وہ ہستی، مجھ سے کوتاہ نظر نے وہ ہستی بابا خادم حسین رضوی کے علاوہ آج تک نہیں دیکھی۔ اور آپ نے دیکھی ہو تو وہ ضرور مجھے بتائیے گا، اور اس بات کو مسلک اور فرقہ پرستی کے تناظر میں مت لیجیے گا، کیونکہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے دیکھا ہے کہ تمام مکاتب کے فکر کے لوگ ایک جیسا اچھا جذبہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان کی حرارت کی، جو اقبال نے کہا نا، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقی سے، کنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو۔ کنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑانے کی صفت اللہ اور رسول کے نام پر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے نام پر جس ہستی نے ظاہر کر کے دکھائی، وہ بابا جی ہیں۔ ہاں، آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ میری رائے ہے۔ تو آگے کہتے ہیں، فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہے جازی کا۔ میرے پاس تو میری جو کل طاقت ہے
لا الہ ہے، میں قلندر جو ہوں، مجھے قلندر کہا جاتا ہے، تو میرے پاس لا الہ ہے، 2 حرف ہیں۔ اقبالیات پر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں میرا جتنا بھی علم ہے، جتنا بھی میری شاعری ہے، میرا فلسفہ ہے، وہ صرف 2 حرف لا الہ، یعنی اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے دائرے کار کے اندر میری ساری تعلیم ہے، میں صرف یہی رکھتا ہوں، جبکہ میرے مقابل جو فقیہ شہر ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو مجھے کافر اعظم قرار دیتے ہیں، جو مجھ پر فتوے لگاتے ہیں۔ قارون ہے، قارون کا خزانہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی کنجیاں، اس کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھیں، بنی اسرائیل کا تھا، اتنی استار لغت ہے حجازی کا۔ اس کے پاس عربی زبان کی لغت کے الفاظ ایسے بھرے ہوئے ہیں جیسے قارون کے پاس اس کی خزانے کی کنجیاں خزانہ تھا، لیکن اس کے مقابلے میرے پاس صرف 2 ہی لفظ ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ بس یہ پاور ہے، جب یہ جان لوگے، یہ مان لوگے کہ ایک اللہ ہے، وہی تمہیں سب کچھ بنا سکتا ہے، وہی تمہیں دے سکتا ہے، سب عزتیں اسی کی طرف سے ہیں، سب ذلتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں، وہ جسے چاہے بلند کر دے، جسے چاہے پست کر دے، وہی مالک ہے، ہم نے اسی کے لیے زندہ رہنا ہے اور اسی کے لیے مرنا ہے۔ یہ ہے لا الہ کا مطلب۔ جبکہ فقیہ شہر کے پاس لغت ہائے جازی عربی زبان کے بے پناہ استعارے ہیں، لیکن اس کے پاس یہ یقین کی قوت نہیں ہے۔ حدیث بادہ و مینا و جام آتی نہیں مجھ کو، نہ کر خارا شگافوں سے تقاضا شیشہ سازی کا۔ حدیث کہتے ہیں بات کو، اور علم دین میں حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر حدیث بات سے مراد لی گئی ہے۔ بادہ و مینا، بادہ کہتے ہیں شراب کو، مینا اس سرائی کو جس میں شراب بھری جاتی ہے، اور جام اسے کہتے ہیں پیالے کو۔ دیکھیں تصوف میں جب ایسی جذبہ، ایسی بات جس سے سرور اور کیفیت اور نشہ طاری ہو، جذبہ پیدا ہو، اسے شراب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو فقیہ شہر ہے، حدیث بادہ و مینا و جام سنا سنا کر بہت مسحور کن کیفیت پیدا کر دیتا ہے، ایک نشہ اور سرور پیدا کر دیتا ہے، وہ میری باتوں میں وہ تو نہیں ہے، اور نہ مجھ سے ایسی توقع کی جائے۔ نہ کر خارا شگافوں سے تقاضا شیشہ سازی کا، میں تو خارا کہتے ہیں پتھر کو، شگافوں، میں تو وہ پتھر ہوں جو شگاف پیدا کر دے، مجھ سے تم شیشہ بنانے کی توقع کرتے ہو؟ میں تو وہ پتھر ہوں جو قلعے کی فصیلوں کو پڑتا ہے اور قلعے کی دیواروں کو توڑ کر پار ہو جاتا ہے، اور تم مجھ سے توقع کرتے ہو کہ شیشہ بناؤں، شیشے جیسے انسان بناؤں، ان کے اندر شیشے کے جذبات پیدا کروں کہ محفل میں اٹھے واہ واہ کی اور جا کے پھر وہ اپنے دھندے سے لگ گئے، کوئی سبق نہیں لیا، عملی طور پر کچھ نہیں، بیکار، تو وہ شیشے جیسے انسان نہیں۔ مجھ سے ایسی توقع بھی مت کرنا، میں تو وہ پتھر ہوں جو تم پر پڑے گا اور تمہارے دل کو سیر کر رکھ دے گا، تمہارے سامنے حق آشکار کر کے رکھ دے گا۔ کہتے ہیں کہاں سے تو نے اقبال سیکھی ہے درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ اقبال تو نے کہاں سے درویشی سیکھی؟ درویشی کہتے ہیں دنیا اور دنیا کی چیزوں سے مستغنی ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا۔ دنیا چھوڑ دینے کا نام درویشی نہیں ہے، میں پہلے بھی تفصیلاً بیان کر چکا ہوں کہ درویشی کیا ہے۔ دنیا چھوڑ دینا اسلام میں حرام ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور درویشی دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے، دنیا کو دل سے نکال دینا، دنیا کی طلب ختم کر دینا، دنیا میں رہنا اور رہنے کے ساتھ ساتھ اس طرح رہنا کہ دنیا آپ کے اندر نہ رہے، یہ درویشی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں جب سے دنیا سے میں نے یہ بے پرواہی اور یہ بے نیازی میں نے اختیار کی ہے، مجھے پائی ہے، مجھے حاصل ہوئی ہے کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ بادشاہ یعنی بادشاہوں میں میری بے نیازی کا چرچا ہونے لگا ہے، چاہے تاج برطانیہ ہو، نوابین ہوں، راجے مہاراجے ہوں، بڑی جماعتیں ہوں، ہر جگہ اقبال کا چرچا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال ان سب سے مستغنی و بے پرواہ ہے، سچی بات کرتا ہے، کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، لیکن بات حق کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اسی وجہ سے میرا چرچا ہے، اور یہی صفت ہے شاہین کی، اے مسلمان یہ شاہین صفت ہی اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔